بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي لتراب مقدمه الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن أفضل كل شيء دون الله. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم سب کو، مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ ایک مرتبہ پھر اس پاک اور پاکیزہ جگہ پر جمع ہو کر اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں، اور وہ نظام جس کو عزاداری سید الشہداء کہا جاتا ہے اس میں شامل ہو جائیں. مقام شکر ہے ہم سب کے لیے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہمارے گناہوں کے نتیجے میں یہ توفیق ہم سے سلب نہ ہو. عزیزان محترم، گزشتہ روز جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی، جو آپ کی گوش گزار کی، اس میں دو باتیں شاید یا مبہم رہ گئیں یا اس کی کچھ تشنگی باقی رہ گئی تھی. مختصر سے وقت میں اس کو بیان کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کو لے کر آگے چلتا ہوں. ایک یہ کہ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ دو قسم کی حکمتیں ہیں، دو قسم کا علم ہے. ایک حکمت عمومی، ایک ایسی حکمت جس کا تعلق، ایسا علم جس کا تعلق نبی یا نبوت سے ہے. حکمت عمومی جناب رسول خدا نے کہا کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، چاہے منافق سے ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر نبی یا نبوت کا علم حاصل کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام، باقی ائمہ علیہ السلام، یا خود خداوند متعال جس نے نبی کو بھیجا ہے. قرآن چونکہ تجلی علم الہی ہے تو دو قسم کے علم ہیں. ایک علم جو ہم ممکن ہے عقل کے ذریعے سے حاصل کر لیں، ممکن ہے تجربے سے حاصل کر لیں، ممکن ہے کسی منافق کی تعلیم اس نے ہمیں بتائے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، کوئی کافر اس سے حاصل ہے. ایک ہے لیکن یعنی یہ کہ جب نبی کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم کسی کافر سے جا کے نہیں پوچھ سکتے، کسی جاہل سے جا کے نہیں پوچھ سکتے، حتیٰ مسلمانوں میں بھی ہر مسلمان سے جا کے نہیں پوچھ سکتے. وہ جسے معرفت حاصل ہو، یعنی وہی جس نے اہل بیت علیہ السلام کے دسترخوان سے یہ علم حاصل کیا ہو کہ نبی کیسے ہیں، نبوت کیسے، ان سے جا کے ہم پوچھیں گے. وہ علم ایک بالکل مختلف علم ہے، اس کا تعلق نبی اور نبوت سے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ساتھ ہی ساتھ میں نے بہت مختصر سا اشارہ کیا تھا، اس لیے کہ وہ موضوع بالکل مختلف ہے. انسان کی حقیقت، اس کی بشریت اور اس کی روح ہے، یعنی نفس و بدن. انسان نفس و بدن یعنی یہ دو حیثیات رکھتا ہے. آپ لوگ پوری توجہ مجھے دیجئے تاکہ میں جلدی سے اس بحث سے گزر جاؤں. میں نے عرض کیا بشریت اور روح، نفس اور بدن. بدن انسانی اسی دنیا میں رہ جائے گا، نفس انسانی کو، روح انسانی کو موت نہیں آئی. جو ہم کام کر رہے ہیں ان کے نتیجے میں ایک صفت ہماری روح میں پیدا ہو رہی. جو بھی ہم کام کرتے ہو، جو بھی کام، حتیٰ اگر ہاتھ بلند کیا تب بھی کسی کام سے کیا نا، اس نیت، اس معرفت اور اس فعل کے نتیجے میں ایک صفت. میں نے عرض کیا تھا شروع کی مجلسوں میں، اگر کسی شخص کو چلانے کی عادت ہو، خدا نہ کرے گالم گلوچ کرنے کی عادت ہو، بدتمیزی سے بات کرنے کی عادت ہو، تو نفس میں کون سی صفت پیدا ہوتی ہے؟ وہی جو ایک جانور یعنی کتے کی ہے، سگ کی، اس کی یہ صفت ہے نا، بھونکنے کی. اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں العیاذ باللہ تو میری روح میں اس جیسی صفت آ جائے گی. مجھے نظر آ رہی ہو یا نہ، ایک باطنی قانون کی بات ہو رہی تھی نا کہ ایک باطن ہے ہر چیز کا. یعنی بدتمیزی سے بات کرنے کا. اگر گھر میں کوئی اپنی بیگم سے بچوں سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, پہلے کرتا تھا تو اب رک جائے, اس لیے کہ صرف
ان بچوں کا ضرر نہیں ہو رہا جب بدتمیزی سے ان سے بات کی گئی ہے، انہیں عزت احترام نہیں دیا گیا، ان کے سامنے ان کی والدہ کو ان سے بدتمیزی سے بات کی گئی ہے، یعنی ایک طور تربیت کی گئی ہے کہ میں کر رہا ہوں تم بھی کر سکتے ہو. یہ بچوں کی تربیت میں صرف خلل نہیں آیا، اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. اگر کسی میں ایک صفت ہو نا دوسرے کو تنگ کرنے کی، اذیت دینے کی، تو اس میں سانپ جیسی صفت ہے، دوسرے کو ڈسنا، ڈنگ مارنا. خواب میں اگر کبھی آپ نے اسے دیکھا تو ممکن ہے اپنی شکل میں نہ آئے، سانپ کی شکل میں آئے. خواب میں جب آپ اسے دیکھیں گے تو ضروری نہیں ہے وہ اپنی شکل میں آ رہا، وہ اپنی حقیقی شکل میں آئے گا جو اس کے کردار کے مطابق بنی تھی، اسے نظر آ رہی تھی یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑنا. خواب کی تعبیر اس طرح سے کی جاتی ہے، مجھے نہیں آتی ہے، لیکن جو علماء آغا محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں تفصیل بحث کی ہے. تو ایک صفت ہے، اگر میں ایک اچھی صفت پہ مسلسل کام کرتا رہوں، مسلسل اسے اپناتا رہوں، تو وہ میری روح کا حصہ بن جائے گی، پھر اس طرح کی میری ایک شکل بنے گی. دیکھیں اگر میں خود غرض ہوں نا، خود غرض، تو علماء کہتے ہیں میرے میں ایک روح پیدا ہوتی ہے، ایک خاص صفت پیدا ہوتی ہے، وہ پودوں والی. پودے جتنا ہوتا ہوں، انسان نہیں ہوتا حقیقت میں، بشر ہوں. وہ بشر ہونا میرے جسم کی صفت ہے، انسان ضروری نہیں ہے کہ انسان ہوں. کیا ہو میرے میں روح انسانی نہ ہو، روح نباتی ہوگی. روح نباتی یعنی پلانٹ جتنی حیثیت ہوگی حقیقت میں میری. پلانٹ کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر ایک ہی شاخ سے 2 پتے نکلے نا، ایک کو سورج چاہیے ہو، سورج کی کرنیں چاہیے ہوں، اور دوسرے کو بھی چاہیے، تو ایک آگے سے نہیں ہٹتا دوسرے کو وہ کرنیں دینے کے لیے. ایک ہی شاخ سے نکلیں، لیکن یہ کیفیت موجود ہے، یہ خاصیت موجود ہے کہ دوسرے کو بے شک چاہیے ہو، میں آگے سے نہیں ہٹوں گا. اگر میں اپنے افعال اس طرح سے کرتا ہوں نا، یعنی صرف اپنی ہی ذات میرے مد نظر ہو، تو میری روح نباتی ہے، بہت چھوٹی سی، بہت معمولی سی حیثیت ہے میری، ایک پودے جتنے. جانور ایسا نہیں کرتے. اگر ایک بھیڑیا بھی ہو نا، اس کے اپنی کوکھ سے ایک بچہ نکلا ہو، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، صرف اپنی نہیں. اس پودے میں یہ خصوصیت نہیں تھی، جانور میں یہ خصوصیت ہے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بعد میں کھائیں گے، بچوں کو پہلے کھلا لینا. علماء نے کہا اگر میں اس زندگی میں رہتے ہوئے فقط اور فقط اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں تو ایک حیوان جتنا ہوں. اگر مجھے صرف یہ خواہش ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، میری زندگی ٹھیک ہے یا نہیں، میرے بچے ٹھیک کھا پی رہے ہیں یا نہیں، وہ ٹھیک پہن رہے ہیں، ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا نہیں، تو جان لیں ایک جانور جتنی حیثیت ہے میری. وہ بیچارہ ساتھ والا ہمسایا، وہ میرا رشتہ دار جس کے پاس پیسے کم تھے، شرافت میں بول نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے پتا تو تھا اس کے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے یا اچھے کپڑے نہیں پہن رہے تھے، میں نے ان کا خیال تو نہیں کیا، ایک مومن کا خیال نہیں کیا. مجھے پتا تھا وہ آج کل پریشان ہے، لیکن نہیں کیا میں نے خیال. اگر کوئی ایسا ہو تو اس کی روح حیوانی ہے، حیوان جیسی خصوصیات ہیں تو روح بھی ویسی. انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا، صرف اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتا. اس کی روح جس طرح بڑی ہوتی جائے، طاقتور ہوتی جائے، بزرگ ہوتی جائے، اس کا دائرہ بھی وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے سینٹر کے بارے میں، اپنے مومنین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں توجہ کر رہے ہیں. یعنی ممکن ہے ایک بندے کو دیکھے وہ اپنے محلے کے بارے میں سوچ رہے، ایک اور کو دیکھے نہیں محلے کے علاوہ سارے لوگ، شہر کے نہیں، ملک نہیں، پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان، ان کے بارے میں اس کا دل دکھتا ہو. اگر نہیں دکھ رہا ہے دل تو توجہ کرنی چاہیے. یہ روح بڑی ہوتی جائے یا خود خدا نے اسے بزرگی عطا کی ہو، تو ایک منزلت وہ ہوتی ہے جہاں ایک شخص اپنے یا اپنے بچوں کے لیے باعث رحمت نہیں ہوتا. رحمت ہوتا ہے اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہوتا ہے. اس کی روح اس قدر بزرگ ہے کہ تمام تر عالمین کا احاطہ کیا، سب کے لیے رحمت ہو گیا. حضور کا دل کفار کے لیے نہیں دکھتا تھا کہ دیکھو گمراہ ہو رہے ہیں،
قرآن کہتا ہے کہ بھائی لعلک باخع نفسک، قرآن کی آیت ہے، آپ اپنے آپ کو کہیں نقصان نہ دے دیں اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، اس غم میں بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آپ وہ واقعہ سنتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کا؟ ایک بندہ آیا ہے، امام اسے گھوڑا دیا، کھانا کھلایا، اس کی حاجتیں جو تھی وہ اسے عطا کی، سامان دیا، کھانا کھلایا، اس کے بعد سواری دی۔ جانے سے پہلے کہتا ہے مولا لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ کہا نہیں، میں علی اکبر کے قاتل کو نہیں بھول سکتا، لیکن جلدی چلا جائے۔ کتنی بزرگ روح ہے، سوچے تو بھائی کا قاتل ہے، لیکن روح اتنی بلند اور بزرگ ہے کہ اس قاتل کو بھی دیکھا کہ اس کو اس چیز کی احتیاج ہے، خدا نے نہیں روکا اسے، کھانا تو خدا بھی دے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کا بھی بہرحال ایک واقعہ ہے، دیکھیے میں اگر اس میں گفتگو کروں تو بہت طولانی ہو جائے اور پھر اپنے موضوع کو شاید بیان نہ کر پاؤں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ وہ جو سوال مجھ سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ میں نے کل کہا کہ آخرت میں جو ہمیں عذاب ملنا ہے نا، وہ وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جب اپنی روح میں ایک صفت پیدا کر رہے ہیں تو جسم نے یہاں رہنا ہے، روح نے نہیں مرنا۔ روح کے ساتھ وہ صفت جب تک رہے گی روح عذاب میں رہے گی۔ اگر میں نے جانور جیسی صفات اپنی روح میں حاصل کر لی تو میں تڑپتا رہوں گا، میں عذاب میں رہوں گا۔ قرآن کہتا ہے هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا انہیں سوائے اس کے کچھ اور دیا جا رہا ہے جو وہ عمل کرتے تھے؟ یعنی انہیں کیا دیا جا رہا ہے جزا میں؟ ان کا اپنا عمل دیا جا رہا ہے، وہی جو کر رہے تھے وہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ فرض کریں ہم میں سے کسی ایک کو، آپ کو کسی ایک کو ایک گھر میں ایک کمرے میں ایک دن کے لیے رکھ دیا جائے کہ ایک دن کے بعد ہم آپ کو اس کمرے سے، اس گھر سے باہر بلا لیں گے، واپس باہر آ جائیں گے آپ۔ اس گھر میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز رکھ دی جائے، ہر چیز، کھانا پینا، فروٹ رکھ دیا، سبزیاں رکھ دی، کھانے کی چیزیں رکھ دی، چمچے کانٹے چھری سب کچھ رکھ دیا۔ آج کل ایک چیز ہے جس کو بہت زیادہ مجبوری سمجھا جاتا ہے انسان کی، موبائل، وہ بھی رکھ دیا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جوانوں سے خصوصاً بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ شیطان سب کو ایک ہی طریقے سے گمراہ نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ حضرت موسیٰ نے شیطان کو دیکھا، وہ ایک لباس پہن کے آیا جس کے مختلف رنگ ہیں۔ پوچھا یہ مختلف رنگوں کا کیا مطلب ہے؟ کہا موسیٰ میں سب کو ایک ہی طرح سے گمراہ نہیں کرتا ہوں، یہ مختلف رنگ عبارت ہے مختلف داموں سے۔ جوان کو ایک اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، بوڑھے کو ایک اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، طالب علم کو ایک اور طریقے سے، مولانا کو ایک اور طریقے سے، ماتمی کو ایک اور طریقے سے، خواتین کو ایک اور طریقے سے، سب کو ایک مختلف طریقے سے۔ ممکن ہے جوان کو اسی موبائل کے ذریعے سے گمراہ کر دے، خدا نہ کرے کہ کوئی جوان اس طرح سے گمراہ ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے گمراہ کر دے۔ توجہ کرنی چاہیے، مجھے کیسے گمراہ کر رہا ہے، ڈھونڈنا چاہیے۔ انسان پہلی دفعہ میں کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے۔ شمر پہلے دن سے شمر نہیں تھا، پہلے دن سے شمر نہیں تھا۔ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کا ساتھی تھا، معاویہ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، یعنی قتل ہونے کے لیے آمادہ تھا کہ میں علی کے ہم رکابی میں قتل ہو جاؤں۔ آہستہ 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 ایک ایسی جگہ پہنچا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اتارنے پہ آمادہ تھا۔ امام نے اسے جھنجھوڑا، امام نے کہا دیکھو مجھے نہیں جانتے؟ کہا میں جانتا ہوں، آپ جناب سیدہ کی بیٹی ہیں۔ ایسا نہیں تھا نہیں پہچانتا تھا، پہلے دن نہیں یہاں پہنچا تھا۔ آغا بہجت کہتے ہیں ہم سب میں صلاحیت ہے شمر بننے کی، کوئی کہہ سکتا ہے میں نہیں بن سکتا شمر، سب میں صلاحیت ہے۔ اپنے آپ کو روکنا چاہیے، تو ڈھونڈنا چاہیے کہ شیطان مجھے کس طرح سے گمراہ کرتا ہے۔
اگر میں آپ کو ایک کمرے میں چھوڑ دیا، ایک گھر میں چھوڑ دیا، تمام تر ضروریات آپ کو دے دی، وہاں پر ہر چیز آپ کے ساتھ، اگر ٹی وی چاہیے تھا وہ بھی، اگر انٹرنیٹ چاہیے تھا وہ بھی، سب کچھ، وہاں پر چھری کانٹا کیوں رکھا تھا؟ چھری کیوں؟ اس لیے کہ فروٹ کاٹ لیجئے گا، سبزی کاٹ لیجئے گا، کھا لیجئے گا اس کے بعد، اسی لیے نا۔ اگر آپ اپنی انگلی کاٹ لیں، انگلی کاٹ لی، زخمی ہو گئی نا، اب ایک دن کی جو مہلت تھی 24 گھنٹے کی وہ ختم ہو گئی، اب میں آپ سے کہوں آ جائیے باہر، تو یہ کٹی ہوئی انگلی باہر آتے وقت ٹھیک نہیں ہو جائے گی، یہ کٹی رہے گی۔ ہم لوگ اسی طرح سے ہیں اس دنیا میں، اگر ہم نے بری صفات اپنے اندر پیدا کر لی تو مرتے وقت ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ہی مرے وہ صفات بری کی ساری ختم ہو گئی۔ جس طرح سے اس گھر سے جب باہر بلایا گیا تو کٹی ہوئی انگلی ساتھ آئی تھی، جب ہم یہاں سے جائیں گے تو برائیاں ساتھ لے کے چلے جائیں گے، وہی عذاب ہے، وہی شقاوت ابدی ہے، وہی سعادت ابدی ہے۔ پھر وہ لوگ جو خالص مومن ہوں گے یا وہ لوگ جو خالص کافر ہوں گے، ان کے لیے وہ مراحل برزخ نہیں ہے، علماء نے کہا، لیکن ہم لوگ، ہماری وہاں پر پیوریفیکیشن کا ایک سلسلہ، لیکن وہ بہت طولانی ہے۔ ممکن ہے ایک بری صفت اس دنیا میں رہتے ہوئے چند دنوں میں آپ ٹھیک کر لیں، وہاں چند 100 سال لگیں گے۔ زمانے کی ایک بحث علماء نے فلسفے میں بیان کی ہے، زمانہ ہر عالم کا مختلف ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، وہاں ممکن ہے چند 100 سال لگے ایک بری صفت کو ٹھیک ہونے میں۔ تو کل جو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہی اعمال جزا کے طور پہ قرآن نے صراحت سے اس کی طرف کہا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہیں کچھ اور دیا جا رہا ہے؟ تمہیں تو وہی دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ اس کا باطن، اس برے عمل کا باطن، اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اس کے وجود سے اب بری بو ہے، اس میں بری بو ہے، اب نکل رہی ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو بری بو کے ساتھ ہی مرا ہے، پھر اب اس کو وہ پیوریفیکیشن جو ہے وہ سلو ہے پروسیس، وہاں پر اس طرح سے نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا بیان کروں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ البتہ عزیزان ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ باتیں آپ لوگ خود بھی کتابوں میں پڑھیں، ایسا نہ کریں کہ نہ پڑھیں آپ کتاب۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آنے کا ایک فائدہ یہ ہے، مجھے بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ جس وقت آپ امام کے قریب ہو جائیں نا، ذکر کی کیفیت میں جائیں، امام کے قریب ہو جائیں، امام سے بات کرنا شروع کر دیا کریں، اسی وقت امام سے کہا کریں، امام میں واپس آنا چاہتا ہوں، بہت دن میں نے گمراہی میں گزارے، اب واپس آنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا۔ وہ نہیں چھوڑیں گے ہمارا ساتھ، وہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں وہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ ان سے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، خدا ہمیں اور مجھے خصوصاً اسی طرح مجالس پڑھتے ہوئے موت عنایت کرے، ساری عمر مجلس سے پڑھتے رہیں ہم لوگ اور جاتے رہیں مجالس میں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب تھے، ان سے گناہ نہیں چھوٹتا تھا، انہوں نے مولا عباس سے توسل کیا، کہا مولا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، آپ میری مدد کریں۔ پھر ان کی رغبت نہیں ہوتی تھی اس گناہ کی طرف، رغبت ہی نہیں ہوتی تھی۔ آپ آج یہی کام کریں، جب بھی روئیں، جب بھی گریہ کریں، جب بھی امام کے قریب ہو جائیں گے، لیکن عزیزان متوجہ رہیں، ہم جو کر رہے ہیں اس کا ایک باطن ہے۔ کل میں نے آغا بہجت کے اس کال کا آپ کو نقل کیا تھا، میں نے خود ایک جگہ پر بورڈ لگا ہوا تھا، ایک پینوفلیکس لگا ہوا تھا، اس پہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی خاتون بے پردہ نکلتی ہے تو وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ضربت لگا رہی ہے۔ یہ انہوں نے فرمایا ہے، ولی خدا تھے، معمولی بات نہیں ہے۔ روایت میں ہے النظر سہم من سہام ابلیس، دو لفظ ہیں قرآن میں، ایک لفظ شیطان اور ایک لفظ ابلیس۔ دیکھیں اگر یہ بات سخت محسوس ہو تو برا نہ منائیے گا، میں نے آیت اللہ ناصری کی کتاب میں پڑھا ہے، انہوں نے تقریر کی، اس دوران انہوں نے یہ واقعہ پڑھا۔ روایت میں ہے النظر سہم من سہام ابلیس، شیطان ہر وہ بندہ ہوتا ہے جو شیطنت کرے، اسی لیے شیاطین الجن والانس بھی، جنوں میں سے بھی شیطان ہوتا ہے
اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتا ہے، لیکن ابلیس یہ ایک پراپر ناؤن ہے اس کا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا. عام آدمی کا تیر نہیں ہے نظر حرام. نظر حرام اس روایت کے مطابق حرام نظر اٹھانا، چاہے وہ موبائل میں ہو، لیپ ٹاپ پہ ہو، یا خدا نہ کرے بازار میں ہو، خدا نہ کرے مجلس میں ہو، مجلس سے نکلتے وقت ہو، ایسا نہ ہو گئے. کہا کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. میں ایک زمانے تک سمجھتا تھا شاید یہ ابلیس کا ایک تیر ہوتا ہے جو ہمیں مارتا ہے. ابلیس تیر چلاتا ہے جس طرح سے وہ کوئی دام لگائے اور میں اس میں پھنس جاؤں. آیت اللہ ناصری کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں مار رہا ہوتا ہے. ایک واقعہ نقل کرتے، کہتے کچھ لوگ گئے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، سب بیٹھے تھے. آقا پانی دے سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو زیارت کے لیے گئے تھے بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر. ان میں سے ایک صاحب کے دوست دوڑتے ہوئے آئے. ان صاحب سے کہا دیکھو مجھے تم سے کام ہے، جب یہ لوگ چلے جائیں تو مجھے بتانا، تمہیں ایک بات کہنی ہے، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، سب کے سامنے بتا دو، یہ سارے میرے اپنے دوست بیٹھے ہیں. کہا نہیں مناسب نہیں ہے. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. کہا میں نے دیکھا خواب میں کہ تم گئے زری کے پاس امام حسین علیہ السلام کے. امام بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر تھے. امام اپنی قبر میں مبارک پہ بیٹھے تھے. تم آئے امام کی سر کی طرف سے، امام کو ایک تیر مارا. پھر گئے پشت کی طرف سے، امام کو ایک اور تیر مارا. پھر گئے پاؤں کی طرف سے، امام کو ایک اور تیر مارا. بندہ رونا شروع ہوا اور اٹھ کے بھاگ گیا. ان لوگوں نے ملامت کی کیوں تم نے ایسا خواب بتا دیا؟ کہا میں نے تو بہت دفعہ منع کیا تھا. اس نے کہا نہیں بتاؤ. پھر یہ لوگ جب گئے حرم میں دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی اور پریشان ہے. حرم میں تھا. اس بندے نے کہا مجھے بتاؤ کیا بات تھی، یہ میں نے خواب کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں جب کل آیا تھا نا زیارت کے لیے، امام کی سر کی طرف سے زیارت کر رہا تھا، میں نے دیکھا دوسری طرف ایک خاتون کھڑی ہے. میں نے اس پہ نگاہ اٹھائی. یہ وہ پہلا تیر تھا جو میں نے مارا تھا. پھر میں گیا پشت کی طرف سے، پھر میں گیا پاؤں کی طرف سے. اگر ناصری کہتے ہیں تیر ہے جو چلا رہے ہیں. حرم امام حسین، یہ مجلس امام بارگاہ، امام کی بارگاہ ہے. ایسا نہ ہو یہاں پر ہم لوگ کچھ ایسا جائے نہ یہاں نہ باہر، ہر جگہ امام کی بارگاہ ہے. پوری کائنات خدا کا محضر ہے، اولیاء کا محضر ہے. خدا مند متعال کے اولیاء کے سامنے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہ ہاتھ ہمارے سامنے ہے. ایسا نہ ہو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ایسا کرتے رہیں. جب ہم گریہ کریں، جب ہمارا قرب امام سے ذکر کی حالت میں جائے، فوراً امام سے کہیں مولا میری ایک بری عادت ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میری مدد کریں. کوئی بھی ایک برا گناہ جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. آہستہ آہستہ آرام آرام سے ایک گناہ چھوڑا پھر دوسرا چھوڑا. یہ اسی طرح سے جس طرح سے آپ آئینہ دیکھیں تو دیکھیں کہ مختلف چیزیں لباس پہ لگی ہیں. آپ نے ایک اتارا، اس کو چھوڑ دیا، پھینک دیا. کوئی چیز لگی تھی، پھر دوسری چیز اتاری. آہستہ آہستہ سب گناہ اس طرح سے چھوٹ جائیں گے. ائمہ کے ساتھ توسل. اور عزیزان اب تو آپ لوگ ایک بہت بڑی منزلت پر ہیں. کبھی سوچا ہے عزادار ہونا معمولی بات نہیں ہے. ایسا نہ سوچئے گا کہ آپ لوگ میں سے کوئی بھی اب ایک معمولی آدمی ہے. نہیں 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 نہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں رہا. جو بندہ 2 مہینے سے مسلسل گریہ کر رہا ہو اہل بیت کے دکھ میں، وہ معمولی آدمی ہوتا ہے. شیطان آئے گا آپ سے کہے گا نہیں نہیں آپ تو بہت گنہگار ہیں، وہ تو یاد نہیں آپ نے فلاں سن میں فلاں گناہ کیا تھا، یاد نہیں آپ کو آپ نے فلاں. یہ شیطان ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوگا. وہ خدا ایک لمحے میں آپ کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے.
ایک لمحے میں دیکھے کہ اس کا دل پاکیزگی سے بھرا ہوا ہے، خلوص سے مجھ سے کہہ رہا ہے میں واپس آنا چاہتا ہوں، ایک لمحے میں سارے گناہ معاف کر دے گا، سب گناہ۔ شیطان کی بات میں وہ خاتون جو حجاب لیتی ہوں، اگر شیطان آ کے ان سے کہے کہ بھئی آپ بری ہیں، بھائی بری تھوڑی ہیں، حجاب جس نے کیا وہ بری خاتون ہوتی ہے کوئی؟ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے وہ کوئی برا بچہ ہے؟ ہاں اگر لغزش ہو جاتی ہے، اس لغزش میں امام کے ساتھ توسل ہونا چاہیے، فوراً سے اپنے آپ کو، میں عرض کر رہا تھا شیطان پہلی دفعہ میں آپ سے نہیں کہے گا بہت بڑا گناہ کرو، وہ چھوٹے سے گناہ سے شروع کرے گا، کہے گا وہ چھوٹا سا گناہ وہ کر لے، چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا، کسی انسان ہی کو بھیجے گا، پھر دوسرا سٹیپ، پھر تیسرا، پھر اس طرح بڑا ہوتا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں اگر آپ سے کہے بھی وہ فلاں بڑا گناہ کر لو تو آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے، اسے بھی پتہ ہے وہ بہت چالاک ہے، بہت چالاک ہے، آرام آرام سے کرے گا۔ تو پہلی دفعہ میں نہ کریں، ایک مرتبہ توبہ خلوص سے کرنے کے بعد نہ کیجیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن کے بارے میں روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا اعلموا القرآن فإنہ شافع یوم القیامہ، قرآن کا علم حاصل کرو، کیوں؟ یہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ میں نے روایت پڑھی ہے قیامت میں خدا سے کہے گا خدایا میں باعث بنا تھا، یہ رات کو جاگتا رہا، یہ میری تلاوت کر رہا تھا، میں باعث بنا تھا، میری وجہ سے جاگتا رہا، یہ شفاعت کرے گا ہم سب کی۔ ائمہ علیہم السلام اور قرآن میں جو شباہتیں میں نے کہا تھا موجود ہیں، حق گوئی، فصاحت و بلاغت، مبالغہ نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، جو ان میں ایک ہی کامن اور ایک یہ مشترک صفت ہے۔ جس طرح ائمہ علیہم السلام شفاعت کریں گے، جس طرح قرآن شفاعت کرتے ہیں، انسان کامل ائمہ علیہم السلام بھی شفاعت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے ہم لوگ قائل ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، مولا نے کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھو، امام تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ کہا کہاں ہے زیارت عاشورہ میں یہ؟ اب وہ آخر میں نہیں پڑھتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خدایا جس دن میں قبر میں وارد ہو رہا ہوں گا مجھے امام حسین کی شفاعت دینا، جہاں کوئی کام نہیں آ رہا ہوگا، وہاں وہی اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں، یا وہ ہمارے نیک بچے وہ کام آئیں گے، یا کتاب یا صدقہ جاریہ وہ کام آئے گا۔ امام حسین ایک اس جگہ پر، میں نے ایک عالم دین سے سنا، صاحب کتاب مفاتیح الجنان نے فوت ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے کہا وہاں کے کچھ احوال سنائیے۔ کہا جب زندہ تھا 3 مرتبہ حسین کی زیارت کو گیا تھا، 3 مرتبہ میری قبر میں وہ آ چکے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کہا اگر پتہ چل جائے نا لوگوں کو کیا رکھا ہے زیارت میں، لماتو شوقہ، شوق زیارت میں مر جائیں گے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے باطن نماز کا آپ کو ذکر کروں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت انسان سجدے میں سر رکھتا ہے، اگر اسے پتا ہو خدا مجھے کیا دے رہا ہے، ساری عمر سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا، سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ امام کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے، اصل پتہ نہیں ہے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ یہی بات میں نے گریے کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنے کے بارے میں اسی طرح کی عبارت دیکھی ہے۔ ہمیں نہیں پتا جس وقت ہم گریہ کر رہے ہوتے ہیں کیا مل رہا ہوتا ہے، مقصد عزاداری اس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، یعنی اعلام حق، لوگوں کو حق بتانا، لوگوں کو باطل سے دور لے کے جانا۔ ساری دنیا کیا کر رہی ہے؟ ساری دنیا باطل کی طرف لے کے آ رہی ہے، آپ ہیں جو آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اب حق کی طرف لے کے آؤں گا ساری دنیا کو۔ امام حسین علیہ السلام جوش نے یہی نہیں کہا تھا دیکھیں اگر میں خود عمل نہیں کرتا ہوں گا، اور میں بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں نیک ہو جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز روزہ گناہ نہیں کر رہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کی مدد، میں نے وہی جو کہا تھا کہ روح بڑی ہوتی جائے، پھر لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو، مسلمانوں کو، ان سب کو دیکھنا ہے، یہ کردار اپنانا پڑے گا ہمیں۔ اگر نہیں اپنا رہے تو ہم وہ جو مقصد عزاداری اس میں صحیح طرح سے ہم شامل نہیں ہو رہے۔ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ حق کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، یہ عزاداری کا۔ جوش نے کیا کہا تھا؟ کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا، کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا، ایک طرف نہر بقا ہے، ایک طرف زہر فنا۔
ایک طرف نہر بقا ہے، ایک طرف زہر فنا. یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا. یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا. یا عنان ذہن عالم جانب حق موڑ، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے. یا عنان ذہن عالم جانب حق موڑ دے، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے. یہ مقصد عزاداری ہے. عنان ذہن عالم، ساری دنیا کو ہم امام حسین کے در پر لے آئے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی مشکل کا وقت آئے تو اس وقت ہم کہیں کہ نہیں ہمیں محبت تو ہے لیکن مشکل میں اب ہم مکتب حسینی کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں. کہیں پر کوئی مشکل آئی، ہر جگہ یزیدی تو موجود ہیں نا، یزید کے طرفدار تو ہر جگہ موجود ہیں. اس کے سامنے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو مکتب تشیع کی حفاظت کرتے ہیں. مکتب انسانی ہے یہ، مکتب اسلام ہے، مکتب تشیع ہے. جتنے مرضی نام بدلیں بات تو ایک ہی ہے. تو امام حسین علیہ السلام اسی طرح سے شافع ہیں جس طرح سے قرآن. یہ ایک اور شباہت. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت بشر. امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت بشر. ایک اور شباہت. قرآن ہے نا، ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. امام حسین علیہ السلام بھی ہدایت دیتے ہیں. جناب رسول خدا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. قرآن جس طرح سے نجات دینے کا کام کرتا ہے اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام. لیکن عزیزان یہ روایت بھی پوری نقل نہیں کی جاتی، طویل روایت ہے. عیون اخبار رضا میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا حصہ اس جملے کو کہنے سے پہلے کیا کہا جناب رسول خدا نے؟ دیکھا امام حسین آ رہے ہیں، پاس ابی بن کعب بیٹھے تھے. جس وقت آئے نا امام حسین علیہ السلام، سن مبارک کم تھا نا، کہا مرحبا بکا یا زین السماوات والارضین. خوش آمدید آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین. آسمانوں اور زمین کی زینت حسین. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود زینت آسمان و زمین ہے. وہ کہہ رہے آسمان و زمین. پھر فرمایا حسین کے مراتب کہیں زیادہ بلند ہیں آسمان میں جتنا وہ زمین میں موجود ہے، اور اس کے مراتب ہیں بہت بلند ہیں وہ مراتب. پھر کہا کہ عرش کے دائیں جانب یہ لکھا ہے مصباح ہدن سفینۃ نجات. یہ ہدایت کا چراغ ہیں، یہ نجات کی کشتی ہیں. ممکن ہے کوئی بڑھ کے کہے بھائی اچھا دیکھیے توجہ کریں، کیوں جناب رسول خدا نے صرف اتنا نہیں کہا کہ مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے، آگے کیوں کہا سفینہ نجات؟ ممکن ہے کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ دیکھیں اگر کسی کو ہم ہدایت کا چراغ دے بھی دیں، بیابان میں بھٹکا رہا، رات تھی، اندھیرا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے چراغ دے دیا، یہ ضمانت نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. شاید اس لیے رسول پاک نے کہا یہ ایسا چراغ ہدایت ہے جو نجات بھی دیتا ہے. سفینہ نجات ہیں. لیکن وہاں کہہ چکے تھے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. یہاں امام حسین کے لیے خصوصیت سے ذکر کیا ہے. یہاں امام حسین علیہ السلام کے لیے خصوصیت سے ذکر کیا. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد. قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، حسین کی طرف دیکھنا عبادت، انسان کامل کی طرف دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابو بکر کثرت سے دیکھا کرتے تھے جناب امیر کو. حضرت عائشہ نے پوچھا اس قدر کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا میں نے رسول سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. رسول نے کہا تھا علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے.
علامہ نکھن نے بہت خوبصورت بات کی ہے، کہا کیسے انسان کو دیکھا عبادت خدا کی ہوئی، دیکھا انسان کو عبادت خدا کی ہوئی، کہا قرآن کو دیکھنا عبادت کیوں تھا، وہ بھی تو خدا تو نہیں ہے بھئی۔ قرآن جو ہمارے گھروں میں رکھا ہے، کوئی کہتا ہے وہ خدا ہے، وہ تو نہیں ہے نا خدا، لیکن اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم الہی کا سرچشمہ ہے، وہ الفاظ کی صورت میں، یہ انسان کی صورت میں، وہ الفاظ کی صورت میں، یہ انسان کی صورت میں۔ قرآن پڑھنا عبادت، ان کا ذکر عبادت، یہی ذکر جس کے لیے ہم جب جمع ہوئے ہیں، یہ عبادت ہے۔ قرآن اور ان میں شباہت دیکھتے چلے جائیے۔ قرآن 1400 سال سے اس کے بارے میں، یا کم از کم 1200 سال سے اس کے بارے میں تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، تحقیق ہو رہی ہے۔ آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تمام تر معارف حاصل کر لیے۔ امام حسین کا ذکر 1200 سال سے 1400 سال سے ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حسین کے بارے میں تمام معرفت حاصل کر لی۔ قرآن 1400 سال سے، آپ اپنی ساری عمر میں روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، روزانہ پڑھتے رہیں، ملال نہیں آتا۔ بچپنے سے آج تک کوئی کہہ سکتا ہے مجھے ذکر حسین میں ملال آیا تھا؟ دیکھیں کتنا قرب ہے امام میں۔ بھائی وہی مصائب جو آپ ہر سال سنتے ہیں، اس سال بھی سنیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بھائی یہ تو میں پرانی بات سن رہا ہوں۔ تر و تازگی ہے اس ذکر میں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس محیر ہے، حیرت زدہ کر دیتی ہے انسان کو۔ سوچتا رہے انسان، اتنا زیادہ حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ تمام در و دیوار فرشتے رو رہے ہیں ایک شخص کے غم میں۔ میں نے بزرگان کا قول نقل کیا ہے، یہ آپ کو کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا راز ہے خدا کا؟ قرآن معجزہ ہے مختلف اعتبارات سے، فصاحت و بلاغت، اخبار غیب۔ امام حسین بھی اخبار غیب دیتے تھے۔ عمر سعد کو کہا تمہیں گندوں میں رئی نہیں ملے گی، نہ کرو یہ کام۔ قرآن مختلف اعتبارات سے معجزہ ہے، حسین بھی مختلف اعتبار سے معجزہ ہے۔ امام کا جسم جب تیروں پر تھا تو معجزہ تھا، جس وقت کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو معجزہ تھا۔ وہ خون جو خاک کربلا پہ گرا اور خاک شفا بنا دیا اس خاک کو، وہ معجزہ تھا۔ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا۔ کس قدر مزید شباہت ہیں ہم لوگ۔ اگر قرآن کے بارے میں مطالعہ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، آپ کو نظر آتا چلا جائے گا انسان کامل کی وہی صفات ہیں جو قرآن کی ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت بالکل اکیلے رہ گئے تھے، اس وقت گریہ کر رہے تھے۔ بی بی نے پوچھا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ ایک عالم کا قول نقل کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے اس مسئلے میں اور دیکھا ہے۔ پوچھا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ زخموں میں درد ہے؟ کہا نہیں، 1000 سے زیادہ زخم تھے۔ آیت اللہ جعفر شستری لکھتے ہیں قرآن میں 114 بسم اللہ ہیں نا، حسین کے جسم پہ 114 تلوار کے زخم تھے، پتھروں کے، نیزوں کے الگ، تیروں کے الگ۔ جس وقت اکیلے رہ گئے تو رو رہے تھے۔ پوچھا اچھا وہ جو شہید ہو گئے وہ یاد آ رہے ہیں؟ مختلف سوال کیے، کہا نہیں میں رو رہا ہوں، دیکھو انہیں سمجھا رہا تھا، یہ نہیں سمجھے، انہیں روک رہا تھا۔ میں نے مقتل کی کتاب میں آج بھی پڑھا، جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر اتارنے کے لیے شمر آ رہا تھا، کہتا میں نے دیکھا امام کے لب ہل رہے ہیں۔ کہتے میں کان قریب لے کے گیا تو کہہ رہے تھے الہی شیعتی و محبی، شیعتی و محبی۔ مقتل کی کتاب کے جملے پڑھے ہیں میں نے۔
جب دیکھا نا یزید نے کہ اب اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت تو لوگوں کو پتہ چل رہی ہے، جناب زینب نے خطبے دیے، لوگوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا تھا، بلند بلند گریہ کرنا شروع کیا تھا، رکے نہیں ائمہ علیہ السلام۔ جناب امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حقیقت بتائی لوگوں کو، لوگ پشیمان ہونا شروع ہو گئے، لوگ پشیمان ہونا شروع ہو گئے۔ یزید نے دیکھا اب میں نہیں ان کو میں یہاں پر رکھ سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا میں آپ لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں کیا کہا امام زین العابدین نے؟ کہا یزید اگر آزاد کرنا چاہتا ہے وہ لوٹا ہوا مال واپس کر دے۔ کہا وہ جو لوٹا ہوا مال تھا وہ کہاں سے لاؤں؟ اس کے پیسے لے لیں۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا میری دادی کی چادر اس میں تھی، میرے نانا کا عمامہ اس میں تھا، تو کس چیز کے پیسے دے سکتا ہے؟ جناب زہرا کی چادر کے پیسے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا بہت ثواب ہے امام کی زیارت کا، یہ قافلے والوں کو بھی پتا تھا، شاید دل دکھی تھا، حسین کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ دو لوگوں نے امام کی زیارت کی تھی 40 والے دن۔ بعض لوگوں نے کہا حضرت جابر نے، اور اس قافلے نے جو لٹا ہوا واپس آ رہا تھا۔ لیکن حضرت جابر نے کیسے کی تھی؟ فرات میں غسل کیا، صاف لباس پہنا، خوشبو لگائی، امام کی قبر پہ آئے۔ یہ قافلہ کس شکل میں آ رہا ہے؟ یہ تو حسین کے عشق میں سرشار، پرانے کپڑے ہوں گے، زخمی بدن ہوں گے، زخمی بدنوں کے ساتھ حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جابر نے جب امام حسین کی قبر پہ زیارت کی تو الفاظ کہے حبیبی لا یجیب حبیبہ، میرا محبوب مجھے جواب نہیں دے رہا۔ بے ہوش ہو گئے، زیارت کی بے ہوش ہو گئے۔ میں کہوں گا جابر آپ نے حسین کا ٹکڑے ٹکڑے بدن تو نہیں دیکھا، آپ نے یہ تو نہیں دیکھا، آپ نے شمر کو حسین کے سینے پہ سوار تو نہیں دیکھا۔ وہ بہن آ رہی ہے حسین کی زیارت کو، جو ٹلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی رسول کے نواسے پہ ضربے لگانے کی۔ بعض علماء نے کہا روایت ہے، بعض نے کہا شاید زبان شعر ہو۔ جس وقت آئی قبر پہ کہا حسین اگر نامحرم نہ ہوتے نا میں تمہیں دکھاتی سارا جسم سیاہ ہو گیا، تازیہ نے کھا کھا۔ شاید بتایا حسین ہم بازار میں تھے نا، کچھ لوگ زکات کی صدقے کی کھجوریں لائے تھے، شاید بتایا ہو حسین جب ہم دربار میں تھے نا پوچھا جا رہا تھا یہ جو بیویوں کے درمیان میں ایک بیوی خاموش کھڑی، شاید کہا حسین مجھ سے سب کچھ پوچھ لو، ایک سوال نہ کرنا مجھ سے یہ نہ پوچھنا تمہاری چھوٹی سی بیٹی کہاں گئی۔ شاید کہو بھیا آپ کو تو پتا ہے نا، آپ ہی کا سر تو اس نے سینے سے لگایا تھا، آپ ہی کی یاد میں تو وہ زیارت کی، سب نے ٹوٹے ہوئے دل تھے۔ میں نے ایک عالم دین سے سنا
کہا حضرت رباب امام کے پاس آئے، کہا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اگر اجازت دیں میں کربلا میں رکنا چاہتی ہوں، میں مدینے نہیں جانا چاہتا۔ مولا نے کہا اجازت دیتے ہیں، ایک خیمہ لگایا جائے جناب رباب کے لیے۔ بی بی نے کہا نہیں مولا، میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، میں نے حسین کا بدن اسی ریت میں دیکھا، میں نے علی اصغر کا بدن میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں۔ بعض علماء نے اس موقع پر یہ روایت پڑھی، بعض نے 11 محرم کی، جب قافلہ یہاں سے مدینے جانے لگا ہے، ایک مرتبہ سب لوگوں کو شمار کیا، جناب ام کلثوم نہ ملی۔ بعض نے کہا کہ کسی نے آ کے خبر دی، بعض نے کہا ڈھونڈا تو کہاں پر پایا، دریا کے کنارے ایک قبر سے لپٹی ہوئی، اپنے بھائی عباس یہ قافلہ یہاں سے چلا، بس آخری جملہ مدینہ میں داخل ہوا۔ لوگوں نے کہا قافلے سے جناب زینب سے آئیے بی بی مدینے کے اندر آئیے، کہا میں نہ جاؤں گی، میں اپنے لالا کے قدم میں آنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ آئی جناب رسول خدا کے روزے پہ، دروازے میں کھڑی ہو کے کیا کہتی ہے، نانا شاہ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، بیوی کے غم میں، بیوی کے جس وقت بھی گئی ہوں گی گھر، یہ وہ ماں تھی جو اپنے بچوں کو نہیں روئی تھی۔ شاید 2 چھوٹے چھوٹے بسترے دیکھے، شاید 2 چھوٹے چھوٹے مصلے دیکھے، شاید دل میں آتا ہے یہی میرا علی اکبر تھا، یہی میرے عباس تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ